میمن صاحب، جو ظاہر ہے بڑی بحث پاکستان میں ہوتی رہی ہے کہ ہم یہ جو ڈیمز ایسے بنا سکتے ہیں یا بارش کے پانی کو ہم کہیں نہ کہیں محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر دفعہ سیلاب کی صورت میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے ایک کونے سے سیلاب شروع ہوتا ہے اور دوسرے کونے تک سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ہم گفتگو ہی کرتے رہے ہیں، اس کی بیٹر مینجمنٹ ہو سکتی ہے، اربن فلڈنگ کو مینج کیا جا سکتا ہے، اس کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ حسن آباد صاحب نے کافی کام کی باتیں کر لی. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ہر مرض کا علاج ڈیم میں ڈھونڈنا بھی ہماری خام خیالی ہے. جب بھی بارش اور پانی آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کاش یہ ڈیم ہوتا تو بچا لیتا. 2022 کے اس فلڈ میں جو کہ زیادہ تر بلوچستان کے کھیتر ہل سے اوریجنیٹ ہوئی تھی، اس پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ پانی ہمیں نہ بہاتا. کہاں کالا باغ ڈیم کی لوکیشن، کہاں 22 کی فلڈ کا روٹ. جی، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے فلڈ کو کیوں عذاب کے طور پر بنایا ہوا ہے. فلڈ ہماری نیڈز ہیں. 5 سے 7 لاکھ کیوسک کی فلڈ انڈس ریور کے جو فلڈ پلینس ہیں ان کی ایکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے. تربیلا بننے سے پہلے 3 لاکھ کیوسک کا فلڈ ہر سال آتا تھا، 5 لاکھ کیوسک کا فلڈ ہر دوسرے سال آتا تھا. اور جو وہاں پہ فلڈ پلینس میں لوگ رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، یہ تو ان کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے. اب جیسے حسن آباد صاحب نے کہا کہ ہم نے پانی کے راستے کر دیے بند، اب ہم الزام لگاتے ہیں پانی پہ. پانی کچھ نہیں کرتا، اپنا راستہ کلیم کرنے آیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ابھی 3.5 لاکھ کیوسک سے اوپر بہاؤ نہیں آیا زیادہ سے زیادہ جو گدو کے پاس پہنچا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم نے تو کوئی فلڈ تو ہے ہی نہیں. یہ تو نارمل ان مونسون کے دنوں کا نارمل فلو ہے. پاکستان کے تمام بیراجز پہ اس وقت کم درجے کا سیلاب ہے. اور یہ جو مونسون ہے، یہ مونسون بھی اس وقت بالکل نارمل پیٹرن والا ہے. پرابلم وہی ہے کہ ہم نے نیچر واٹر ویز بلاک کر دیے ہیں. آپ شہروں کو دیکھیں، ان پلانڈ گروتھ ہے. نیچرل واٹر ویز کے اوپر پورے محلے، کالونیز، سڑکیں، اسکول، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا بنا دیا ہے. وہ پانی وہاں پھنستا ہے. مریم، جو ظاہر ہے کلائمیٹ چینج پہ ہم نے ایک وزارت بھی بنائی ہوئی ہے، ہم نے بہت سارے ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں، ہم نے SDGs میں بھی بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے اس کا جو کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ جب ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں، اربن پلاننگ کرتے ہیں، آپ جب زمینیں ایلوکیٹ کرتے ہیں، جب آپ سوسائٹیز کو رجسٹر کرتے ہیں، ان کو الاؤ کرتے ہیں، تو کہیں پہ کلائمیٹ آپ کو نظر آتا ہے اس پوری ہائرارکی میں، اس پوری چین میں؟ ڈو وی کنسیڈر کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہماری زندگیوں سے کھیلے گا آئندہ جا کے، اور اب تو کھیل رہا ہے، آئندہ کی بات ہی نہیں رہی؟ جی بالکل تنزیلہ، ہمیں ایبسلیوٹلی نظر نہیں آتا. اور میرا خیال ہے کہ باقی دو جو ایکسپرٹس ہیں ان نے کافی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ بات کی، تو میں تھوڑی ڈفرینٹ بات کروں گی جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے. یہ بہت میجر ایشو ہے پاکستان میں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو منسٹریز ہیں، کلائمیٹ چینج منسٹری کی آپ نے بات کی، وہ ایک گول کو لے کے کام کر رہی ہوتی ہے، پیٹرولیم اس کے اگینسٹ کر رہی ہوتی ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ جو فوڈ منسٹری ہے وہ آپ کی اور ڈائریکشن میں جا رہی. تو آپ ہر ایک منسٹری کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے گولز آپس میں الائن ہوتے ہی نہیں ہیں، جو کہ ایک میوچل گول کی طرف جائیں یا پاکستان کی بہتری اس میں ہو یا انوائرمنٹ کی بہتری، وہ بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے وہ آپ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہیٹ ویوز اور اسماگ میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے فلڈنگ میں بھی یہی آپ کے امپیکٹ آتے ہیں. آپ کا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے یہ ایسوسیٹڈ ہے. ہر منسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں وہ ہر منسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو سب سے پہلے تو ہر ایک منسٹری کا جو گولز اور ایمز ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، ان میں کلائمیٹ چینج کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح موونگ فارورڈ جو آپ کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، یو کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو آپ کر کیا سکتے ہیں کہ اس کو کلائمیٹ اسمارٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چائنا سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف وہ کس طرح گئے ہیں، کیونکہ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آبادی کو ذرا بہت زیادہ پیدا نہ کرتے جائیں لوگ، لیکن یہ ہے کہ اب ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف جائیں، جو آپ کے ٹیرسز اور روف ٹاپ ہے اس میں انڈیجنس ٹریز لگائیں، انڈیجنس پودے لگائیں. آپ دیکھیں کہ ہم اسلام آباد میں، پنجاب میں ایون آپ بات کر لیں، ہم بچپن میں جگنو دیکھتی تھی، تتلیاں دیکھتی تھی، اب وہ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیوٹیفیکیشن کے نام پہ جو درخت لگائے جاتے ہیں ہر ایک شہر کے اندر، وہ بالکل ہی ہمارے ایکو سسٹم سے میچ نہیں کرتے.